हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम ने मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आए हम अपनी बरकत के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला सैमुएल और उसका 25वां बाब। उसकी दूसरी आयत से लेकर ये पूरी एक कहानी है जो 34 आयत तक जाती है। हम पूरी तलावत नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हवाला पढ़ा जाएगा। इसको मैं शॉर्ट करके एक कहानी आपको बयान करूँगी, फिर हम इसमें से सीखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या पैगाम है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में बहुत सी मुकद्दस औरतों के बारे में आपने सुना, सीखा और उनकी ज़िंदगियों में हमने देखा कि किस तरह खुदा ने उनके वसीला से काम किए, या वो औरतें जो बाइस बरकत बनी उनके मुतालिक हम सीखते हैं। ये औरत यहाँ पर अबीजाइल के नाम से हमें मिलती है। इसराइली औरत थी और इसके शौहर का नाम नाबाल था। और ये साउल बादशाह के दौरे हुकूमत के वक्त की बात है, जब साउल बादशाह दाऊद की जान लेना चाहता था, क्योंकि दाऊद ने जाति जूलियत को मारा और वो लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। लोग उसकी बहुत तारीफ़ करने लगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग नारे मारते थे और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे, जिसकी वजह से साउल जो था वो उससे हसद करने लगा और यूं उसकी वो जान का दुश्मन बन गया और वो उसको मारने के दर पे था, उसको कत्ल करना चाहता था, जिसकी वजह से बादशाह दाऊद जो था वो बियाबानों में और अपने दो जवानों के साथ, अपने लोगों के साथ पनाह लेता फिरता था साउल से बचने के लिए, क्योंकि साउल उसको मारना चाहता था। उस दौर में ये अबीजाइल का जो शौहर है नाबाल, इसके चरवाहे भी वहां पर थे। दाऊद ने और उसके जवानों ने, हालांकि वो खुद खतरे की हालत में थे, लेकिन उन्होंने उसके चरवाहों की बहुत मदद की, उनकी देखभाल की, उनकी किसी चीज़ का कोई नुकसान ना होने दिया और हर तरह से उनको हिफाजत में रखा। नाबाल जो था वो एक सख्त मिजाज का और बेअदब शख्स था, और जो उसकी बीवी अबीजाइल थी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, लिखा है उस शख्स के बारे में, ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और इसकी बीवी का नाम अबीजाइल था। ये मालदार शख्स था, जैसा कि आपको पहले बताया कि इसकी बहुत सी भेड़ बकरियां थी, चरवाहे थे जो इनको चराते थे। और इसकी बीवी के बारे में लिखा है, ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालब के खानदान से था। इन दोनों की तबीयत, इनका मिजाज, इनकी सिफात दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन नाबाल के चरवाहों के साथ दाऊद और उसके जवानों ने जो नेकी की, जो भला किया, आगे चल के देखते हैं नाबाल उसका उनको क्या अजर देता है, या अपने रवैये की वजह से, नाबाल के रवैये की वजह से या उसके करख्त बोलने की वजह से कौन सी बड़ी बर्बादी या तबाही जो होने को थी, उसको अबीजाइल अपनी हिकमत से, अपनी अक्लमंदी से रोक लेती है। दाऊद ने जब नाबाल की तरफ अपने बंदे भेजे कि अब वहां पर हालात अच्छे हैं, तो तू थोड़ी सी मदद भेज मेरे जवानों के लिए, हमारे लिए कुछ खाने को भेज, जो कुछ तेरे पास है। लेकिन जब उसने उन 10 जवानों को उसके पास भेजा, तो उसने उनकी एक ना सुनी, बल्कि बड़े सख्त लहजे से उनको जवाब दिया कि मैं ना तो दाऊद को जानता हूँ, कौन दाऊद है, कौन है जो यसी का बेटा है, मैं उसको नहीं जानता, और जो कुछ मैंने अपने भेड़ों के बाल कुतरने वालों के लिए रखा है तैयार करके, मैं क्यों किसी और को दे दूं, जाओ जाओ चले जाओ। उसने उनको बहुत बेअदबी से जवाब दिया, बड़ा सख्त जवाब दिया। वो लोग चुप करके चले गए। उन्होंने जाके दाऊद को बताया कि नाबाल ने कुछ भी नहीं भेजा, उसने ना हमारी बात सुनी, बल्कि हमें इस तरह से कहकर भेजा है कि वो हमें नहीं जानता, तुझे नहीं जानता। दाऊद बेशक बहुत सी जंगें जीता था, फिर भी वो एक अमन पसंद शख्स था। वो जंगें तो खुदा के लिए जीत रहा था ना, वो एक अमन पसंद इंसान था। लेकिन नाबाल के इस जवाब से वो शदीद गुस्सावर हुआ।
آئے دیکھیں آیت نمبر 12 میں دیکھیں گے. سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں. تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا اپنی اپنی تلوار باندھ لو. جب نابال کا جواب جا کر ان جوانوں نے اسے بتایا تو داؤد کو بہت غصہ آیا اور اس نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اپنی تلواریں لو. اور آگے 22ویں آیت میں درج ہے کہ داؤد نے یہ طے کر لیا تھا، یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ نابال کے خاندان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہاں پر آ کے جو نابال تھا اس کی بیوی کے پاس ایک شخص گیا، ایک جوان اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے اس نے داؤد کے منصوبہ کے بارے میں آگاہ کیا کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو ہمارا آقا ہے یعنی جو نابال ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور وہ غصہ ور ہو کے اب یہ کرنا چاہتے ہیں اب تو اپنی حکمت استعمال کر اور دیکھ کے اس معاملے میں کیا کرنا ہے. یہاں پر آ کر ابیجائل جو ہے جو اس کی صفت ہم نے شروع میں پڑھی کہ وہ ایک عقل مند اور خوبصورت عورت تھی، یہاں پر اپنی عقل مندی کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے دیر نہ لگائی اور اس نے فوراً جو کچھ اس کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ اس نے اپنے ساتھ لیا، اپنے نوکروں چاکروں کو ساتھ لیا، ان کو آگے بھیجا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلی. آئے دیکھتے ہیں کلام مقدس میں وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر گئی. 18ویں آیت میں لکھا ہے تب ابیجائل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور میں کے 2 مشکیزیں اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کی 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد دیا اور اپنے چاکروں سے کہا کہ تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں. اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی. یہاں پر اپنے شوہر کو بتائے بغیر کیونکہ اس کے شوہر کا جو مزاج تھا اور جو اس کا جواب تھا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ہونے کو تھی اور اسی کو بھانپتے ہوئے اس کو ہی دیکھتے ہوئے اس نے بہت جلدی کی اور یہ طے کر کے گئی کہ میں نے جا کر اپنے شوہر کی جگہ داؤد سے معافی مانگنی ہے. اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا. وہ جیسے ہی پہاڑ سے نیچے اتری اس نے دیکھا کہ داؤد جو ہے وہ تلوار لے کر جوانوں کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو وہ بات یاد آئی تو وہ فوراً آگے گئی، داؤد کے آگے جھکی، سرنگو ہوئی اور جو اس نے نہیں کیا تھا اس کے لیے بھی اس نے معافی مانگی. اور اس طرح سے خدا نے اس عورت کے وسیلہ سے داؤد کو اس بڑے گناہ سے بچا لیا جو وہ کرنے کو تھا. یہ اس کی عقل مندی تھی، اس کو داؤد کو بچا لیا اور خدا کا ہی یہ منصوبہ تھا کہ اس کی عقل مندی کے وسیلہ سے داؤد جو ہے وہ رک گیا، اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس نے اور بہت سی باتیں کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے فضل سے یا خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہا، ہمیشہ اس نے جنگیں جیتی تو وہ اس کو بڑی حکمت کے ساتھ بڑی عقل مندی کے ساتھ چند اور باتیں کہتی ہے. آئین کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. وہ داؤد سے کہتی ہے وہ اگر انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بچہ میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندی رہے گی. وہ بڑی حکمت سے اس کو کہتی ہے کہ تجھے کچھ نہ ہوگا، جتنی بھی جنگیں ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، خدا ہمیشہ جیسے پہلے تیرے ساتھ تھا ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا. تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا، یعنی تیرے دشمن جو ہیں وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنائے گا. یہاں پر اس عورت کے وسیلہ سے داؤد کے لیے یہ پیشن گوئی ہوئی کہ خدا اس کو اسرائیل کا بادشاہ بنائے گا. یہ اس کی حکمت تھی، خدا نے اس کو چن لیا، اس کے وسیلہ سے یہ بڑا کام کیا اور اس نے اس ساری صورتحال میں بڑی حکمت کے ساتھ داؤد کو اس بڑی تباہی کرنے سے بچایا. اور اس چیز کا اقرار آگے چل کر داؤد خود بھی کرتا ہے. اگلی آیت میں دیکھیں گے، آیت نمبر 32 میں داؤد نے ابیجائل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا. وہ بھی اس چیز کا شکر گزار ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں تو عورت اور تیری عقل مندی مبارک ہو.
اس کے عقلمند ہونے کو، اس کی اس خوبی کو بھی وہ مبارک کہہ رہا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی باقی نہ رہتا۔ یہ اس کا منصوبہ تھا، لیکن یہاں پر ابیجائل نے اپنی حکمت سے، اپنی عقل مندی سے اس کے اس منصوبے کو وہیں پر روک دیا، اور اس کے ہدیے جو وہ ساتھ اپنے لے کر آئی تھی ان کو قبول کیا، اور اسے کہا کہ تو سلامتی سے جا۔ اس کہانی سے ہم جو عورتیں ہیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے، نابال جیسے ایک تند مزاج شخص تھا، لیکن اس کی بیوی عقل مند اور خوبصورت تھی۔ ہماری جو خوبیاں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو نہ صرف دوسروں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اگر خاندان میں شوہر ہیں اور بچے اگر وہ تند مزاج ہیں تو ہمیں اپنی ان صفات سے، اپنی عقل مندی سے، حکمت سے، خدا سے حکمت مانگنی ہے اور حکمت سے حالات کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر بچے کچھ خرابی گھر میں کر دیتے ہیں اور شوہر بیوی کو الزام دیتا ہے کہ تم کہاں تھی، تم نہیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایسا کر دیا، تو وہاں پر بجائے اس چیز کے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے، شاید وہ وقت حکمت سے خاموش رہ کر اگر گزار دیا جائے تو وہ دیر پا ہوگا، اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور ایک بڑا جھگڑا یا ایک بڑی خرابی جو ہے وہ خاندان میں رونما نہیں ہوگی۔ ہم سب عورتوں کے خاندان ہیں، اور ہم نے جس طرح ابیجائل نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک بڑی جنگ اور ایک بڑی تباہی کو روکا، ہم نے بھی اپنے اپنے خاندانوں میں کوشش کرنی ہے کہ امن، صلح اور سلامتی ہو، اور اپنے مزاج کو ہم نے خداوند کے تابع کرنا ہے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے ہمارے خاندان جو ہیں وہ بھی بڑی تباہی سے بچ جائیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس کلام مقدس کے لیے ہم سب مل کر کھڑے ہو کر دعا کریں گے۔